ارنب گوسوامی کی گرفتاری اتنے ہی ڈرامائی انداز میں ہوئی جتنے ڈرامائی طریقے سے وہ اپنا ٹی وی شو چلاتے ہیں۔ 4 نومبر کو پولیس انہیں ممبئی کے ان کے گھر سے گھسیٹ کر لے گئی اور علی باغ کی ایک عدالت میں پیش کیا، جہاں سے انہیں 14 دنوں کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ اس دوران ارنب نے ہمیشہ کی طرح چیخ و پکار کی اور یہ الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں مارا پیٹا ہے۔ پولیس کی کارروائی کے دوران ایک جگہ ارنب گوسوامی نے وہاں موجود افسروں سے کہا، میں ریپبلک ٹی وی کا ایڈیٹر ان چیف ہوں، آپ مجھے ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے کبھی صدام حسین نے امریکہ کی بٹھائی ہوئی عدالت میں جج کے سامنے کہا تھا، میں اس ملک کا صدر ہوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ سچ یہی ہے کہ ارنب گوسوامی اور ان جیسے کچھ ٹی وی اینکر نریندر مودی کے دکھائے گئے اسی خواب میں مبتلا ہیں کہ ملک اب ہندو راشٹر بن چکا ہے اور مودی اس کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور یہ سارے اینکر ان کے سپہ سالار ہیں، اس لیے اب انہیں کسی کو بھی بے عزت کرنے کا حق حاصل ہے۔ وہ چاہے جو کر لیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ دھیرے دھیرے ارنب کا یہ خواب نشے میں تبدیل ہو گیا اور وہ خود کو مودی کے بعد سب سے طاقتور انسان سمجھنے لگے۔ وہ اپنے ٹی وی شو میں کبھی عوام کے چنے ہوئے وزیر اعلیٰ کو تو تڑاخ کر کے مخاطب کرتے، تو کبھی فنکاروں کو ذلیل کرتے اور کبھی پولیس کمشنر کو للکارتے۔ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ نریندر مودی اور امت شاہ سے ان کی دوستی کسی کو ان کا بال بھی باقا کرنے نہیں دے گی۔ اگر انہیں یہ یقین نہ ہوتا تو ممبئی میں بیٹھ کر شیو سینا چیف سے بدتمیزی کیسے کرتے؟ لیکن انہیں نہیں معلوم تھا کہ وقت مودی اور امت شاہ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ وقت نے ایک انگڑائی لی اور ارنب گوسوامی اسٹوڈیو سے جیل پہنچ گئے۔ ان کے جیل جانے پر سب سے زیادہ تکلیف بی جے پی لیڈروں کو ہوئی۔ امت شاہ سے لے کر پرکاش جاوڑیکر تک سبھی نے اسے سونیا گاندھی کی ایما پر کیا گیا اقدام بتایا، جبکہ گودی میڈیا کے کچھ چینلوں نے ارنب کی گرفتاری کو صحافت پر حملہ قرار دیا۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا ارنب گوسوامی کوئی صحافی ہیں؟ نہیں، وہ تو ایک ٹی وی اینکر ہیں جو شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ارنب کو صحافی تسلیم کر لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ ادھو ٹھاکرے کی حکومت نے انہیں انتقامی کارروائی کے تحت گرفتار کیا ہے، تب بھی یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک صحافی کو سوال کرنے کا حق ہے، لوگوں سے بدتمیزی کرنے اور انہیں نیچا دکھانے کا حق نہیں ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر ذرا غور کیجئے کہ کیا ارنب گوسوامی کو واقعی ادھو ٹھاکرے یا مہاراشٹر پولیس نے جیل میں ڈالا ہے، یا یہ وقت کا اپنا کوئی کھیل ہے؟ یاد کیجئے ارنب گوسوامی پچھلے 4 مہینوں سے کیا کر رہے تھے۔ وہ سشانت سنگھ کو انصاف دلانے کے بہانے ریا چکرورتی اور ان کے گھر والوں کو ٹارچر کر رہے تھے، انہیں بدنام کر رہے تھے۔ وہ کسی بھی طرح یہ ثابت کرنے کی کوشش میں تھے کہ ریا چکرورتی نے سشانت سنگھ کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کے چینل کی بے سر و پیر کی رپورٹنگ کی بنیاد پر این سی بی نے ریا کو جیل میں بھی ڈال دیا اور کوئی 1 مہینے تک انہیں بغیر کسی قصور کے اندر رہنا پڑا۔ بعد میں عدالت نے صاف طور پر کہا کہ ریا کے اوپر لگایا ہوا ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوتا۔ آخرکار این سی بی کو ریا کو آزاد کرنا پڑا۔ یاد رہے کہ سشانت سنگھ نے کسی سوسائیڈ نوٹ میں ریا چکرورتی کا نام نہیں لکھا تھا، پھر بھی ریا کو ان ٹی وی چینلوں نے خوب پریشان کیا۔ ارنب گوسوامی اور ان کا چینل ان میں سب سے آگے تھے۔ یہ سبھی سشانت سنگھ کو انصاف دلانا چاہتے تھے، لیکن وہیں 2 سال پہلے انوے نائک نامی ایک انٹیریئر ڈیزائنر نے بھی خودکشی کی تھی، جس کی ان چینلوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انوے نائک نے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں باقاعدہ 3 لوگوں کے نام لکھے تھے، جن میں ارنب گوسوامی کا نام سب سے پہلا تھا، لیکن اس وقت کی دیویندر فڈنویس حکومت نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ رائے گڑھ پولیس نے اس کی کلوزر رپورٹ بھی داخل کر دی۔ ارنب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک میں مودی اور امت شاہ کی حکومت کے ہوتے ہوئے کبھی ان کے خلاف کی گئی شکایت پر کوئی دھیان بھی دے گا۔ حالانکہ انوے نائک کی بیوہ اور ان کی بیٹی پچھلے 2 سال سے انصاف کے لیے در در بھٹک رہی تھیں اور کوئی ان کی سن نہیں رہا تھا۔ بالآخر وقت نے ان کی سن لی، اور یہ وقت ارنب گوسوامی خود لے کر آئے۔ وہ نہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سشانت سنگھ کی موت کو بہانہ بنا کر مہاراشٹر حکومت اور ممبئی پولیس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اور نہ مہاراشٹر حکومت دھول میں پڑی ان کی پرانی فائل کو ڈھونڈ نکالتی۔ یاد رہے ارنب لگاتار ریا چکرورتی کے خلاف مہم چلا رہے تھے، جبکہ ریا چکرورتی نے ارنب کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی۔ اس کے باوجود ارنب ٹھیک اسی الزام میں جیل پہنچ گئے جو وہ کئی مہینوں سے ریا پر لگا رہے تھے۔
اور ان کے آقا مودی دیکھتے رہے، جبکہ چانکیہ کی طرح چال چلنے کے لیے مشہور امت شاہ صرف ایک ٹویٹ کر کے رہ گئے۔ یہ وقت کا ایسا چکر ہے جسے دیکھ کر ارنب تو ارنب، خود ریا چکرورتی بھی حیران رہ گئی ہوں گی۔ ویسے ارنب کو سلاخوں کے پیچھے ساحر لدھیانوی کا یہ شعر ضرور یاد آئے گا: آدمی کو چاہیے وقت سے ڈر کر رہے، کون جانے کس گھڑی وقت کا بدلے مزاج۔ جیل میں فرصت کے وقت ارنب گوسوامی اس بات پر بھی غور کر سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں اپنی طاقت کا ڈنکا بجانے والی مودی اور امت شاہ کی جوڑی نے ان کی اس برے وقت میں کوئی مدد کیوں نہیں کی۔